کتنی جامع سورہ ہے یہ سورہ میں اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی تو یہی ہے جیسے عصر کے وقت ہوتا ہے، اس کی نماز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصر کی نماز قسم کھائی ہے، عصر کی نماز کی۔ یہ معنی ایک معنی یہ ہے کہ جس سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے بتانے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ کبھی اللہ کہہ رہا ہے واللیل، کبھی کہہ رہا ہے والنہار، قسم ہے رات کی، کبھی اللہ کہہ رہا ہے والشمس، قسم ہے سورج کی، کبھی اللہ کہہ رہا ہے والقمر، قسم ہے چاند کی، پھر کہہ رہا ہے والتین والزیتون، کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر کی۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے ہم بتانے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے جس چیز کی قسم کھائے وہ کھا سکتا ہے، لیکن ہماری جائز نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اکثر لوگ جو ہے ماں کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگوں کو قرآن کی قسم، ایک ایسا قسم کھانا حرام ہے، قرآن کی قسم کھانا یہ حرام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ سب جو ہے قرآن کی قسم کھایا کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بلکہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور وہ توبہ نہ کرے، بے توبہ کیے مر جائے تو اس کی موت اسلام پر نہ ہوگی۔ اتنی سخت باتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ حرام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کی بتاتا ہے بتانے کے لیے اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بہت اہم چیز ہے یہ، اور کتنی اہم چیز ہے۔ بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں من صلی البردین دخل جنت، جو کوئی دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا وہ جنتی ہوگا، جل جائے گا۔ جو کوئی جو ٹھنڈی نماز، دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا، یعنی فجر کی نماز جو صبح پڑھی جاتی ہے وہ ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ وقت بھی ٹھنڈا وقت ہوا کرتا ہے۔ جانتے ہیں کہ 11:50 ابھی جو ہے زوال وقت ہے، وہ بہت تیز دھوپ اس وقت ہوا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا بڑھتا جاتا ہے، عصر کے وقت جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو کوئی دو ٹھنڈی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کتنی اہم چیز ہے یہ۔ لیکن ایک اور حدیث من صدیق علیہ فرماتے ہیں کہ لیل احد النار من صلی صلاۃ العصر، کہا جو کوئی عصر کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ من صدیق علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عصر کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں نہ جائے گا، جہنم اس کے لیے میں داخل ہونا اس کے لیے حرام ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یا لن کا ہے، لن ماتا ہرگز نہیں، ایسا آدمی جو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنا کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو عصر کی نماز کو فوت کرتا ہے یا وہ چھوڑتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسا بتایا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں آپ سنیے کہ کون سے عمل ہے جو چھوڑنے سے جو ہے عمل برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی چاہتا ہے اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے جو ہے اچھے اعمال، اس کی مطلب نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج کار خیر ضائع ہو جائیں وہ عصر کی نماز چھوڑے۔ جو چاہتا ہے اس نے جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں اسے اس کا بدلہ ملے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے رات کے وقت نماز پڑھی، دن میں نماز پڑھی ہے، یا جو کچھ ہم نے غریبوں مسکینوں میں مدد کی ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ ملے، یا ہمیں کسی کو تعلیم دی ہے اس کا فائدہ ملے، وہ چاہیے کہ عصر کی نماز پڑھے، کیونکہ عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایک نماز اس سے کا عصر کا ایک معنی کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ معلوم ہے کہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے
وہ کہا ہے وصلاۃ الوسطی، کہ جو نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور سے وسطی نماز کی. یہاں پہ وسطی مراد سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز جو ہے 20 کی نماز ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی. اس تو دیکھیں گے ظہر اور عصر، فجر اور ظہر اور مغرب عشاء کے بیچ میں کیا ہے؟ عصر آتی ہے. تو وسطی مراد سے کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے. یہ معلوم ہوا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنا جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور سے عصر کی نماز کی پابندی کرو. گرچہ نماز چھوڑنا تو کفر ہے ہی ہے، گناہ ہے ہی ہے، خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ کا باعث ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ جو ہے عام طور پہ اور نماز پڑھ لیتے ہیں، یا عصر کی نماز پڑھنے میں لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ وقت جو کرتا ہے، یہ وقت دکان دوری کا ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے بازار جانے کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت آپ جو کام کرنا ہوتا ہے، اس وقت آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسے ہماری جو ہے یہ محرومی کی بات ہے. اس کا ایک معنی جو اس کا جو ہے عصر کا معنی نماز عصر ہے. دوسرا معنی اس کا معنی زمانہ کے ہیں. عصر کا معنی زمانہ بھی کیا گیا ہے، وقت. ہم جو ہے زمانے میں جو کام کرتے ہیں سب اس میں آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمانے میں جو کچھ عمل ہو رہا ہے، اچھا عمل ہو رہا ہے، برا عمل ہو رہا ہے، اسی قسم ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کے بعد جواب قسم آ رہا ہے. پہلے قسم آیا پھر جواب قسم آ رہا ہے. قسم اللہ کیوں کھایا بتا رہا ہے. کیا اس لیے کہ البتہ ہے ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، پورے کے پورے انسان گھاٹے میں ہیں. جتنے بھی انسان ہیں پوری کائنات کے اندر، خواہ کوئی بھی ہو، سب گھاٹے میں ہیں. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اہل ایمان ہو، اہل کفر ہو، خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، کوئی بھی ہو، سب گھاٹے میں ہیں. اللہ نے کہا سب گھاٹے میں ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس گھاٹے سے باہر ہیں، کچھ لوگ ایسے جو گھاٹے سے نکلے ہوئے ہیں. کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا ہاں، جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی، جس میں 4 صفتیں ہوں گی، جس میں چار جس کے اندر جو ہے وصفیں ہوں گی، ایسا انسان گھاٹے سے باہر ہوگا. ویسے حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ اس گھاٹے سے باہر ہوگا، اس گھاٹے سے پرے ہوگا، اس گھاٹے سے الگ ہوگا. کہا پہلی چیز الا الذین آمنوا، پہلی وصف جو گھاٹے سے باہر کرتی ہے وہ ایمان ہے. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے. جو ایمان لائے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تعلق سے